أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور جب کہا جاتا ہے ان منافقین سے نہ فساد مچاؤ زمین میں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی لوگ ہیں فساد مچانے والے، لیکن وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ منافقین کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ منافقین میں چند عادتیں ایسی تھیں جو زمین میں فساد، بگاڑ کا ذریعہ تھی، خرابی کا باعث تھی۔ غور کیا جائے تو واقعتاً زمین میں فساد، خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ یہی عادتیں ہیں جو منافقین میں موجود تھی۔ مثلاً یہ منافقین نفس کی خواہشات کے غلام تھے، اللہ جل شانہ کی احکامات کی تعمیل سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ ظاہر بات ہے جب کوئی شخص ہر وقت نفس کی ہی مانے گا اور اللہ کی ماننے سے ہر وقت انکار ہی کرے گا، تو اسے کسی کے حق، ناحق، ظلم، انصاف، جائز، ناجائز، اپنا پرایا کسی چیز کی تمیز کہاں رہے گی؟ وہ تو وہی کرے گا جو نفس کہے گا۔ دوسری عادت منافقین میں یہ تھی، کافروں کے ہاں جب بیٹھتے تو مسلمانوں کی باتیں ان کے پاس لے جاتے، مسلمانوں کے پاس بیٹھتے تو کافروں کی باتیں یہاں لے آتے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، گویا لگائی بجائی۔ یقیناً زمین میں فساد، خرابی، انتشار، تفرقہ کا یہ بنیادی ذریعہ ہے۔ تیسری عادت ان میں یہ تھی کہ کافروں کی بلا وجہ خاطر مدارت کرتے تھے، آؤ بھگت کرتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک غلط آدمی کو اس کی غلطی کا احساس نہ دلایا جائے تو دوسرے لفظوں میں اسے غلطی پر پکا کرنا ہے، آشیرواد دینا ہے کہ تم صحیح ہو، تمہارے اندر کوئی نقص نہیں ہے اور مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کافروں کے پاس جب بیٹھتے تو ان کی خوب خاطر مدارت، آؤ بھگت کرتے۔ چوتھی عادت ان کے اندر یہ تھی، کافر مذہب اسلام کے متعلق جو شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یہ آ کر مسلمانوں میں ان کا ذکر کرتے، ان کو آگے پہنچاتے، پھیلاتے، جس کا نتیجہ یہ ممکن تھا کہ بعض وہ لوگ جنہیں علم نہیں، ضعیف الاعتقاد ہیں، معلومات نہیں رکھتے، وہ کافروں کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے۔ یقیناً یہ چیز بھی فساد اور خرابی کا باعث ہے۔ منافقین سے کہا گیا، لا تفسدوا فی الارض، تمہاری یہ عادتیں زمین میں فساد، خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ قالوا انما نحن مصلحون، ظلم یہ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم تو فسادی نہیں، مصلحین ہیں، امن پسند ہیں، زمین میں ہمارے ذریعے ہی تو جوڑ ہے، ہم تو کافروں کو بھی ملاتے ہیں، مسلمانوں کو بھی ملاتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ غور کیا جائے تو اس طرح کے منافقین شاید آج موجود نہ ہوں، لیکن ان کی عادات جن کے ذریعے زمین میں فساد، خرابی اور بگاڑ ہے، آج بھی موجود ہے۔ آج بھی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو دل نے چاہا اور جو جی میں آ گیا وہ کیا،
اس میں حلال حرام جائز ناجائز اپنا پرایا ظلم انصاف کسی چیز کو نہیں دیکھا جا رہا. زمین میں سارا فساد اور خرابی اسی وجہ سے. ایسی ہی دوسری عادات آج بھی موجود ہیں اور دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ہم بھائی چارے اور امن کے علمبردار ہیں اور ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں اور ہم تو بڑے مصلحین ہیں. حالانکہ اصلاح معاشرے کی تب ہوگی جب انسان انسان بن جائے. انسان بنے گا جب اللہ جل شانہ اور ان کے احکامات کی مکمل دل و جان سے تعمیل کرے. انسان تب بنے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مکمل دل و جان سے سچا ایمان لائے گا اور آپ کے احکامات کی آپ کی تعلیمات کی مکمل پیروی کرے. انسان تب بنے گا جب اسے موت یاد ہوگی، آخرت یاد ہوگی، قبر یاد ہوگی، اللہ کے حضور اسے پیش ہونے کا احساس ہوگا، سزا اور جزا پر ایمان رکھے گا. پھر یہ زمین میں اصلاح کرنے والا ہے. اس کے ذریعے خرابی نہیں ہوگی. یہ حق اور ناحق کو پہچانے گا، ظلم اور انصاف میں فرق کرے گا، اپنے پرائے میں فرق کرے گا. اسے تمیز ہوگی کہ یہ کام کرنے کا ہے اور یہ نہیں کرنے کا. ایسے لوگ ہیں زمین میں اصلاح کا ذریعہ. باقی اگر نفس کی خواہشات کے پیچھے انسان چل پڑے گا، اپنی منمانی پر اتر آئے گا تو یہ زمین میں خرابی ہی پیدا کرے گا. اصلاح تبھی ممکن ہے سارے انسان اللہ کی ماننے والے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار بن جائے. اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق.